کہ انجینئر کے نام سے مشہور ہے، انجینئر محمد علی مرزا، اور آج کل وہ چھوکرے کے نام سے بھی بڑا مشہور ہو رہا ہے۔ اور چونکہ میں نے ان کو زیادہ یوٹیوب پہ سنا ہے تو میں ایز اے یوٹیوبر ہی ان کو مخاطب کروں گا کہ ان کی 4 بڑی گستاخیاں آپ کو گنواؤں گا۔ ایک صحابہ کے بارے میں ان کی گستاخی، دوسری آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی گستاخی، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی گستاخی، اور نمبر 4 قرآن کے بارے میں۔ 4 اس کی بڑی گستاخیاں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ پوری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ یوٹیوبر اپنی لمبی زبان کی وجہ سے بہت جانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زبان لمبی کرنا کوئی آج نہیں شروع کی، انہوں نے اپنی زبان کو لمبا شروع کیا تھا علماء کرام سے۔ تو جب انہوں نے اپنی زبان کو علماء کرام پہ لمبا کرنا شروع کیا، زبان لمبی ہوتی بہت ہو گئی، تو پھر وہاں تک رکی نہیں، وہ رکتے رکتے فقہاء اور محدثین تک آئی۔ ہم بچپن سے ایک چیز سنا کرتے تھے کہ یہ ضمناً ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ محدثین اور فقہاء کو بد زبانی سے، بد کلامی سے اور لوگوں کی ان کے بارے میں برائی کرنے سے بچانا چاہتی ہیں نا، تو اپنے علماء کا دفاع کر لو۔ اگر آپ اپنے علماء کا دفاع نہیں کرو گے تو آج علماء کو برا کہیں گے، بعد میں آپ کے فقہاء اور محدثین کو برا کہیں گے۔ اگر انہوں نے محدثین کو برا کہنا شروع کر دیا اور آپ نے ان کو نہ روکا تو وہ آگے پھر صحابہ کرام کو برا کہیں گے۔ اگر آپ نے صحابہ کرام کو بھی برا، وہاں پہ بھی ان کو نہ روکا تو پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے کہ وہ پھر نبی تک جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے۔ اگر وہاں تک بھی نہ روکے تو پھر آپ وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو ان کی زبان چونکہ اتنے عرصے سے چلتی آ رہی تھی اور کسی نے ان کی زبان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، یا کوشش کی ہے تو انہوں نے ان کی بات مانی نہیں ہے، اپنی زبان کو روکا نہیں ہے، تو انہوں نے زبان کو چلانا شروع کیا علماء کرام کے خلاف۔ وہاں سے زبان چلتی ہوئی محدثین اور فقہاء تک آئی۔ جب وہاں تک بھی بات نہ رکی تو پھر صحابہ کرام تک آ گئی۔ اب میں یہاں پہ انہوں نے اب صحابہ کرام کے بارے میں کیا گستاخی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی موجودگی میں جو لوگ تھے، وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو مرتد ہو گئے ہیں نا، تو وہ صحابی تھے۔ اب یہاں پہ یہ پہلی بات صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسرا چیک کریں صحابی کی ڈیفینیشن کیا پیش کر رہے ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ ان ڈیفینیشن ہی بھول گئے، صحابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، وہ ڈیفینیشن۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ صحابی کی، اس نے پوچھا کہ جس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا اور بعد میں مرتد ہو گیا وہ کون؟ تو لوگوں نے کہا مسلمان۔ اس کے جو سامنے لسنر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا نہیں مسلمان نہیں، صحابی۔ ہون ڈیفینیشن ہی بھول گئے صحابی تھی۔ تو میں انجینئر محمد علی مرزا کو کہتا ہوں مجھے تم صحابی کی یہ ڈیفینیشن دکھاؤ کہیں سے بھی کہ یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس وہ صحابی ہے، اور جو نبی کے بعد جو مرتد ہو گئے تھے اس کو بھی ثابت کرو وہ صحابی تھے۔ یہ کہاں کی آپ دوہری پالیسیز اپنا رہے ہو؟ صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے، صحابی کی ڈیفینیشن ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ یہ آپ کہاں کیسی بات نہیں کر رہے ہو؟ آپ پہلے صحابی کی ڈیفینیشن تو بتاؤ۔ اہل سنت کا منہج جس کی بات کرتے ہو، تو اہل سنت کی کیا صحابی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بس وہ صحابی ہے؟ وہ جو مرتدین ہو گئے تھے وہ آپ نے ان کو صحابی کی کیٹیگری میں داخل کر دیا۔ صحابی کی ڈیفینیشن اہل سنت نے جو کی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے، انہوں نے کہا وَهُوَ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، وفات بھی ایمان پائی، وہ صحابی ہیں۔ کیا آپ ہم عوام کو باتیں کر رہے ہو؟ علمی کتابی بنتے ہو، یہ علمی کتابی ہے آپ کا؟ یہ علم ہے کہ آپ کو صحابی کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا؟ یار کم آن، کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ نفرت نہ پھیلاؤ، عوام کو ایسے گستاخی کر کے صحابہ کے خلاف یا اسلاف کے خلاف کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ تو تھی ان کی پہلی گستاخی۔ اب آئیں اس کی دوسری گستاخی کی طرف۔ تو اس یوٹیوبر نے جو دوسری گستاخی کی ہے، جس پہ میں نے پہلے بھی ایک اپنی مدلل ویڈیو بنائی ہے، اس کا میں آپ کو لنک بھی ڈال دوں گا اس میں۔ تو یہ جناب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو یہودیوں کا موقف تھا نا، یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا استغفر میرے سے تو الفاظ بھی نہیں بولنے ہو رہے۔ پہلے آپ یہ الفاظ اس کی زبانی سنیں۔ یہ سنتا تو اڈی میری کی نہیں سننے، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم،
मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के एतबार से देखा, यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना उम्र के। अब आका दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कैसे अल्फाज पेश कर रहा है, यहूदियों को कोट कर रहा है। हमारा आज का कोई भी आलिम जब हम कुफार की हम बातें पेश करते हैं कि नाउज बिल्ला वो अल्लाह के नबी को ये कहते थे, तो वो पहले नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह ऐसे लगाते हैं, फिर वो कोट करते हैं कि कुफर ना हो जाए। और ये मौसूफ क्या फरमा रहे हैं कि यहूदियों के बाद कोट इतनी ढटाई, इसकी ये एग्जाम्पल ये है कि इन्होंने जबान को इतना लंबा कर लिया हुआ है, अब किसी के खिलाफ भी चलती है, अदब रहता ही नहीं है, अदब के तकाजे पूरे नहीं होते जिन जनाब के। तो अपनी जबान कितना लंबा करें, यहूदियों कोट कर रहे हैं। और बाद में मैं देख रहा हूं इनके जो हवारी हैं, जो इनके मुकल्लिदीन हैं, अंधे मुकल्लिदीन हैं, वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यार कम हो ना, आपको क्या हो गया, गलत को तो गलत कहो, गलत को देख के भी गलत नहीं कह रहे। तो इसके जैसे ये जिन नौजवान लड़के को कहते हैं, ये गलत बात है। छोकरा जो वर्ड है ये हमारी सोसाइटी में बैड पर्पस के लिए यूज होता है, और इसकी ऐसी तावीलें ना करो। और जब कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि यार हाँ उसे गलती तो हो गई, तो इंसान है, इंसान इधर उधर निकल जाता है, तो मैं कहता हूँ गलती हुई है वो आके माने, आए वीडियो रिकॉर्ड करे को मेरे से ये अल्फाज में से अदा हुए, मैं इसे माफी जानता हूं, और मेरा पर्पस ये नहीं था, इंटेंशन ये नहीं थी। आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, लाइव नहीं होती, रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको वॉच करते हो, फिर आगे भेजते हो। तो आपने वॉच करने के बाद उसको कट नहीं किया, आपका तो पूरा इख्तियार था कि इस क्लिप को कट कर देते, लेकिन आपकी जुर्रत, अमेजिंग जुर्रत है यार, अमेजिंग जुर्रत है कि इतनी जुर्रत है कि इन अल्फाज को आपने आगे पहुंचा भी दिया, कट भी कर सकते थे। और अभी मैं कहता हूं आगे इस पे कहो, हमें माफी मांगो, कहो कि मेरा ये इरादा नहीं था, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। मेरी जो पुरानी वीडियो पे जो कमेंट्स हैं, मैं लोगों के देख रहा था, उनके बहुत सख्त कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत इसने गलत बोला है। तो मैं आपसे कहता हूं इसमें माफी मांगो, ये कोई तरीका नहीं है कि आप आगे कुछ भी बोल दोगे और हम चुप रहेंगे। तो ये इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो आप पूरी देख लें, आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो ये था इनका दूसरी गुस्ताखी। अब आए इससे भी एक स्टेप जब जनाब आगे बढ़े हैं, तो जब ये मौसूफ ये यूट्यूबर मजीद इन्होंने अपनी जबान को और खींचा है, तो यहाँ पे ये बता रहे थे जन्नत में कि जब हम लोग जन्नत में जाएंगे, मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो वहां पे मौत भी नहीं आएगी, डिफरेंट क्वालिटीज गिना रहे। कहते वो क्वालिटीज ऐसी हो जाएंगी तो अल्लाह पाक यूं समझो कि वो मिनी खुदा हो गया, कि आपने तौहीद का भी लिहाज नहीं रखा और आपने अल्लाह ताला के साथ भी अपनी जुबान कितना लंबा कर दिया। यही होता है जब आप जुबान को लंबा करनी शुरू करते हो, उसको लगाम नहीं डलती, फिर आप किसी के बारे में बोल जाते हो, फिर लिहाज नहीं करते, आप अपने इल्म के तकब्बुर में यहां तक पहुंच जाते हो। तो पहले आप ये सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तुम्हें भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, के 60 साल जिंदगी मुझे दो, तुम्हें भी मैं मिनी खुदा बना दूंगा। मैं इंजीनियर से भी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से भी, इसके लिसनर से भी मैं ये इनसे डिमांड करता हूं, मुतालबा करता हूं कि मुझे कोई एक हदीस पेश करो जिस हदीस में आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि मरने के बाद जो मुसलमान है उसको मिनी खुदा बना दिया जाएगा। आपके पास क़यामत तक का टाइम है, क़यामत तक का टाइम है, मुझे बता दो, मैं अपने ये अल्फाज वापस ले लूंगा। आपने तो तौहीद का लिहाज नहीं किया, आपने तो अल्लाह ताला के बारे में भी ये अल्फाज ऐसे बोल दिए कि इंसान भी मिनी खुदा बन जाएगा, ये तौहीद है आपकी। तो आप इस पे आए, या तो रुजू करें या कहें कि मेरे से गलती हुई है, मेरे पास कोई हदीस नहीं है इस बारे में। आपने जो इल्मी किताबी का ढोंग रिचाया हुआ है, ये इल्मी किताबी है। आप अगर इल्मी किताबी हो ना, इल्मी किताबी हो, तो मुझे इस हदीस पेश करो कि जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया हो कि मरने के बाद जो जब जन्नत में जाएंगे तो मुसलमान मिनी खुदा बन जाएंगे। तो ये थी इनकी दूसरी गुस्ताखी। इस पे मेरी पूरी एक वीडियो भी है, आप वो वॉच कर सकते हैं। ये मैं एक वीडियो में इनकी ये 4 जो गुस्ताखी हैं उसको मैं पेश कर रहा हूँ। तो ये थी इनकी तीसरी गुस्ताखी। तो अब आई इन मौसूफ की चौथी गुस्ताखी की तरफ। जब ज़बान लंबी होना शुरू होती है ना, कैंची की तरह चलनी शुरू होती है, फिर रुकती नहीं है, फिर पॉइंट आगे काटती जाती है सबको। तो अब मौसूफ फिर आए हैं कुरान पाक के बारे में। अब कुरान पाक में ये मौसूफ बताते हुए बोलते हैं, ये कहते हैं कि जिन लोगों को कुरान का समझ नहीं ना, कुरान का मान ही नहीं आता, कुरान का मतलब नहीं आता, उनके लिए कुरान पढ़ना ऐसी है जैसे उनको फ्रेंच में गालियां पड़ रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं हैरान हूं, ये इतना जिगरा कहां से लाते हैं ऐसे अल्फाज बोलने के लिए? इनमें हिम्मत शय कहां से मिलती है इनको?
ان کے لسنر بھی ان کو کہتے نہیں ہیں ارے بھائی خدا کا خوف کرو, کوئی ڈھنگ کی ایگزامپل تو دو. یہ تمہارا علم ہے کہ فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں, کوئی مثال دو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتے. کوئی بھی علماء باقی بھی ایگزامپل دیتی ہیں نا, آپ کی ایگزامپل کہ آپ کو فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں, استغفر اللہ. پہلے آپ یہ سنیں تو صحیح, کہتا کیا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. استغفر اللہ. کہ فرینچ جن کو قرآن کا معنی نہیں آتا ان کے سامنے قرآن ایسے فرینچ میں گالیاں ان کو پڑھتی ہیں. آؤ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا نا اس کو 10 نے کیا ہے. تو وہاں اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف لام میم یہ 3 حرف ہیں. تو میں آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں بھی قیامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے, مجھے قیامت تک کے لیے الف لام میم کا مطلب بتا دو. کہیں سے بھی کسی بھی لغت سے کہیں سے بھی بتا دو الف لام میم کا مطلب کیا ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو نعوذ باللہ کہ جو بندہ الف لام میم پڑھ رہا ہے اس کو فرینچ میں گالیاں پڑھ رہی ہیں. استغفر اللہ یار, یہ آپ کا ظرف ہے, یہ آپ کا ایمان ہے, یہ آپ کی دماغ ہے یار. آپ اپنے علم کے تکبر میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہوئے ہو, اب آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا, آپ کچھ بھی بولتے جاتے ہو. کیا آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ اب آپ جنتی ہو, کچھ بھی بولو گے آپ جنت میں جاؤ گے؟ یار کوئی ہوش کے ناخن لو, خدا کا خوف کھاؤ. یہ ایسے الفاظ سے ان سے اپنی رجوع کرو. یہ بڑے غلط الفاظ آپ نے بولے ہیں, تو یہ میرے 4 مطالبے آپ ان پہ رجوع کرو اور یا ان پہ ڈٹائی سے ثابت بھی کرو. نمبر 1 آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے, اور جو مطلب بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو پھر گالیاں پڑتی ہیں فرینچ میں, استغفر اللہ. دوسرا آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہ کوئی ایک حدیث کہ جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو مسلمانوں کو منی خدا بنا دیا جائے گا. نمبر 3 یہ چھوکرا ورڈ جو بولا ہے اس میں معافی مانگو, یا مجھے کسی حدیث سے یہ چھوکرا دکھا دو کہ چھوکرا کہا گیا ہے, یا آپ کا اپنا ورڈ ہے جو آپ نے یوز کیا ہے. اتنا گرا ہوا ورڈ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز کر لیا. اور نمبر 4 آپ نے مجھے صحابی کی تعریف بتانی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کس کو ہیں, کہ جو مرتد ہوئے تھے کیا وہ صحابی ہیں. تو قیامت تک کا ٹائم ہے, آپ نے مجھے اس پہ جواب دینے ہیں. اگر آپ یہ جواب نہیں دے پاؤ گے تو جان لو آپ کوئی علمی کتابی نہیں ہو, آپ سے علمی کتابی کا ڈھونگ رچاتے ہو. یہ چیزیں مجھے کتاب سے ثابت کر کے دکھاؤ. کینچی کی طرح زبان کو چلا چلا کے آپ نے اتنا لمبا کر دیا. علماء کرام سے, محدثین سے ہوتے ہوئے, صحابہ سے ہوتے ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے, اللہ توحید بھی نہیں چھوڑی, پھر قرآن کو بھی نہیں چھوڑا. کون لوگ ہو آپ یار؟ یہ ظرف آتا کہاں سے ہے مجھے صرف یہ بتا دو. اتنی ڈٹائی اب جو ڈیفینڈ بھی کریں گے, تعویلات کریں گے, کہاں سے یہ ظرف آئے گا یار؟ ان چیزوں پہ بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے. تو میں انجینئر کے جو لسنر ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے اس کو کہو یہ 4 آپ نے واقعی غلط کی ہے. آپ انسان ہو, انسان سے ہم مانتے ہیں خطا ہو جاتی ہے, ہم مانتے ہیں کہ آپ کی ریکارڈڈ ہوتی ہے, آپ شاید ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ممکن ہے کہ اس نے بے دہانی میں ویڈیو چڑھا دی ہو, اس نے اس کو ڈبل چیک نہیں کیا ہو. اب تو ہم نے کرا دیا نا, اب آگے اس پہ رجوع کرائے. اگر رجوع نہیں کراتا سمجھ یہ تکبر میں ہے, اتنا متکبر ہے کہ یہ معافی مانگنا بھی اس کو پسند نہیں ہے. اگر تو معافی مانگتا ہے, کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں, میں وہاں پہ غلط تھا, یہ حدیثوں میں کہیں پہ ثابت نہیں ہے, میری اپنی رائے تھی جو میں حدیث کی طرح سے بیان کر رہا تھا. کیونکہ لوگ تو علم کتابی سمجھتے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں جو بیان کر رہا ہے وہ حدیثیں ہیں. تو بتائیے میری اپنی رائے تھی, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو میں معافی مانگتا ہوں, میں نے شرک کا مرتکب ہوا ہوں, تو میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں جن کے میں نے جذبات مجروح کیے ہیں. تو یہ ریکارڈ کرائے اپنا, تو پھر ہم ایکسیپٹ کریں گے. ادروائز ہم ایسے رد عمل کریں گے اور ہمارا رد عمل سخت آئے گا. تو اس پہ غور کرو. تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا انجینئر صاحب کو بھی اور اس کے جو لسنر ہیں سب کو بھی, میں بس یہ کہنا چاہوں گا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا.